آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس چیز کا جو ہمارے پاس دہشت گردی ہے جو بھی ہو رہی ہے اس کا سدباب کے لیے چیز بلائی جائے. ہاں اگر کسی نے شرکت نہیں کرنی بھلا نہ کرے. پاکستان نے ترقی کرنی ہے, پاکستان نے امن کا سفر طے کرنا ہے. اس امن کے سفر میں جو لوگ بھی شامل ہوں گے اور جو لوگ خدا نہ خواستہ اس امن کے سفر میں شامل نہیں ہوں گے, تاریخ ان کو دیکھے گی, کو پاکستان کے عوام کو دیکھے گی. اور یہ نہیں کہ فلاں فیصل کنڈی یا فلاں اگر اے پی سی میں نہیں ہے تو ہم اے پی سی نہیں کریں گے. پاکستان کی ترقی, پاکستان کا امن کا سفر کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا محتاج نہیں. اور فل فور میرا مطالبہ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا انیشیٹو لیں اور کانفرنس بلائیں. اور ہم پہلے ہی میں نے اپریشیٹ کیا تھا جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس میں ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہے وزیر اعظم کشمیر نے, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پر شرکت کی. ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے ایک 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت آئی اور ہم نے ایک امن کا سفر اس وقت بھی شروع کیا تھا. ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا افغان پالیسی دوبارہ ریوائیو کرنی چاہیے. آج تک ہم افغان پالیسی میں سو کالڈ, میں سمجھتا ہوں میری ذاتی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکے. اس کی اگر ہم کامیاب نہیں ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریوائیو کرنی چاہیے اس پالیسی کو, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک چیز اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر ایک اور بیٹھ کے ایک فارمولہ طے کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, ہماری اگر خدا نخواستہ ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. اس کے اوپر پھر بیٹھ کے ایک نئی تھورو ڈسکشن ہونی چاہیے, اپنی خامیاں دیکھنی چاہیے, اپنی خوبیاں دیکھنی چاہیے, اور ایک نئی پالیسی کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ پالیسی اگر ہماری نہیں چلی تو ہمیں جو ہے ایک اور پالیسی کی طرف سے آنا چاہیے. اور پھر ہم اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا اپنی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو سفر امن کا شروع کیا تھا اور اس کے بعد وہ امن جب ہم نے تاریخی طور پر سوات میں 25 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی, دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی, اور اتنے شارٹ ٹائم میں ہمارا سیکیورٹی آپریشن ہوا, ہم نے امن وہاں پر بحال کیا, ہم نے سویلین گورنمنٹ کے حوالے سوات کو کیا جہاں پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا, اور پھر اس امن کو برباد کیا گیا. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کی اور باقی علاقوں اگر آپ دیکھیں خراب ہوئی تو اس کے اوپر ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے. کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز سے ہماری دیکھیے اس کے اوپر ایک تھوڑا, اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے 1975 کا ماڈل ہے اس کو ہم نے چلانا ہے 2022-23 میں تو وہ نہیں چل سکتا. آپ کو چیزیں دیکھنی پڑیں گی, آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا, مجھے دیکھنا پڑے گا اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں پر خامیاں ہیں, اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. جب اپنی خامیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے اور خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ اپنی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. بہتری کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ کا جو رول آف لا ہے کہ آپ اپنی خامیوں کا پہلے دیکھیں کہ آپ کی خامیاں کہاں کہاں پر ہیں, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے اس چیز کا جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اور کل میں غالباً دیکھ رہا تھا کہ پریس کانفرنس تھی آئی جی خیبر پختونخوا کی کہ 1 ارب روپے جو ہے, جو میں ٹی وی پہ ان کی پریس کانفرنس یا ان کی اس سے چل رہی تھی, ذرائع سے چل رہی تھی, اغوا برائے توان کی مد میں خیبر پختونخوا میں صرف لوگوں سے لیے گئے ہیں پچھلے سال کہیں یا کچھ بار. یہ تو صرف وہ 1 ارب روپے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں, اور جو بتائے نہیں گئے ہیں وہ کتنے ہوں گے. غالباً اس کے 50% ڈال لیں یا 100% ڈال لیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو چپ چھپاتے یہ چیز کر رہے ہوں گے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں پھر کہاں پر استعمال ہوتا ہے. یہ پیسہ کوئی روڈ اور کلین ڈرنکنگ واٹر پہ, گلیوں نالے پہ استعمال نہیں ہوتا, یہ تو وہی ٹیررزم پہ استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ہمیں جو ہے دوبارہ تھورولی تمام سیاسی جماعتوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس میں جو ہے وہ جو ہے عمل لا سکتے ہیں. کل جو ہے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہم نے ٹی وی چینل سے بھی دیکھا. مجھے تو اتنا زیادہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ میں پشاور میں بہت مصروف دن تھا, گورنر سندھ بھی آئے ہوئے تھے, باقی میٹنگز بھی تھی, کہ جی خان صاحب نکل آئے ہیں اور خان صاحب کمرے سے نکل آئے ہیں اور دروازہ کھل گیا ہے اور گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور گاڑی میں 4 لوگ ہیں اور لوگوں کا جو ہے وہ سمندر ہے اور پتہ نہیں سیلاب ہے اور سونامی ہے اور وہ پہنچ گئے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہیں. اور پھر
گاڑی سے نکل رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا. ان کے نخرے تھے کہ میں نے نہیں نکلنا گاڑی سے, اور جو ہے پھر اس کو جو ہے پتہ نہیں منتیں کی گئیں کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ اپنا قدم جو ہے وہ گاڑی سے نیچے رکھیں اور آئیں. میں بہت ہی پولیٹیکل سائنس کا اور سیاست کا بہت ہی جونیئر طالب علم ہوں. میں نے اس بلڈنگ میں, ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں, ایک وزیر اعظم صاحب, ماضی کے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہاں پر دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ایک نہیں بلکہ 2 وزیر اعظموں کو دیکھا کیا سلوک ہوا. لیکن میں ایک سابق وزیر اعظم کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ صاحب آئیں گے تو ان کو جو ہے ہم کوئی جو ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ 2 پاکستانی ایک پاکستان چاہیے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ایک پاکستان وہ چاہیے جس کے لیے میرے لیے اشرفیہ کے لیے اور قانون ہو, عدالت میں پیش نہ ہو, منتیں کر کے مجھے بلایا جائے, میرا انتظار کیا جائے, 5 دن عدالت میرے انتظار کرے, اب آ جائیں, نہیں آتے چلو آج آپ کی بات, چلو آج بچہ جو ہے وہ موڈ میں نہیں ہے اسکول جانے کے تو پھر کل آ جائیں. پھر کہتے ہیں میرے پاس ٹفن باکس نہیں ہے, میں نے ادھر کھانا بھی کھانا ہے, جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں لایا ہوں, پھر میں آدھے رات سے واپس جاؤں. تو یہ چیزیں پھر کہا جا رہا ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے, 0 ٹریفک کی جائے, تاکہ خان صاحب کا جو ہے وہ قافلہ جو ہے بغیر کسی جو ہے جھجک کے ان کو بتا دیں کہ آپ اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں. وہ وزیر اعظموں کے لیے پروٹوکول لگا جاتا. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب آصف علی زرداری صاحب بیماری کی صورت میں کرونا کے دنوں میں نیب کی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ لوگ کیا کیا فکر کرتے تھے. آج یہ لوگ رو رہے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے علیحدہ قانون ہو, ہمیں پروٹوکول دیا عدالتوں میں پروٹوکول نہیں جاتا, عدالتوں میں پیش ہونا جاتا ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں اپنے تمام آنریبل عدالتوں سے کہ جو قانون میرے لیے ہے, اشرفیہ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, تاکہ پھر تمام ہم کہیں کہ پاکستان ہے 1953 کے آئین میں جو لکھا گیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ اس قانون کے ایک چیپٹر میں یہ ہو کہ جی اگر آپ میرے بہت زیادہ لاڈ لیں تو آپ کے جو ہے وہ نخرے بھی اور ناز بھی اٹھائیں. ابھی تو بہت سے سفر طے کرنے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی سے جو ہے وہ لڑکھڑا رہے ہیں, جیل بھرنے کی بات کر رہے تھے. عدالت جانے سے ڈرتے ہیں اور جیل بھرے کہتے ہیں میں جیل بھروں گا. آپ نہ جائیں عدالت, اپنی ضمانت کیسے کر لیں, پتہ چل جائے کہ آپ کی جیل بھر تحریک کا کیا حشر ہوتا ہے. آج جو ہے لوگوں کو جس طریقے سے یہ ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی طرف سے لوگ پورے نہیں ہو رہے ہیں, جیل بھرو, بھائی لیڈرشپ بسم اللہ کرے, جیب تو اپنے بھر لیے ہیں, اب جیلیں بھریں. لہٰذا جو ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں جب اب سنیں کل کے دن جو ہے جیل بھر, امید ہے کہ آج رات کسی بھی وقت یو ٹرن کا چاند نظر آئے گا اور پھر کہیں گے نہیں ہم نے جیل بھرو تحریک فلاں وجہ سے جو ہے, اگر حکومت نے یا عدالتوں نے یہ نہ کیا تو پھر ہم جیل بھرو تحریک کر دیں گے. اور کسی وقت آپ جاگتے رہیں رات کو, کسی وقت آپ کو جو ہے ان کی روئے تلال کمیٹی جو ہے چاند نظر آنے کا جو ہے وہ پیغام دے دے گی کہ ہمیں بھی چاند جو ہے یو ٹرن کا نظر آ گیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے 2008 میں جب ہماری حکومت آئی, اس کے بعد حکومت آنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب صدر بنے, اور صدر بننے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور جو میرے اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیں. 58 کا خاتمہ ہوا, 18th امینڈمنٹ آئی, 19th امینڈمنٹ آئی, NFC ایوارڈ ہوا, جو ہے اس کے بعد جو ہے صوبائی خود مختاری ہوئی, خیبر پختونخوا کو اپنا جو ہے جو سالوں سال سے ہم اپنے نام کے لیے ترس رہے تھے ہمیں وہ ملا. اور جب ایک اور صدر آج عارف علوی صاحب جہاں پر جو ہے اس صدارتی محل میں پہنچے اور جس طریقے سے وہ ایک ٹائیگر فورس کے رکن کا کردار ادا کر رہے ہیں. چلو ہماری روایات ہیں, ہماری رواجات ہیں, ان کے پارٹی کے لیڈر تھے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ صدر صاحب بیٹھے تھے, آپ ان کے پوچھنے کے لیے ایک دفعہ تو چلے گئے, لیکن ہر خط لکھنے میں, ہر دستخط کرنے میں آپ پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں اس پہ مجھے لے کیا حکم ہے اور مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو پھر وہ صدر نہیں رہتا, وہ ٹائیگر فورس کا کوئی ایک رکن رہتا ہے. اور جو ہے جس طریقے سے تذلیل
ایوان صدر کی یہ کر رہے ہیں، روزانہ عمران خان کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان سے احکامات لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اب پی ٹی آئی کے ہی صدر رہ چکے، پاکستان کے صدر نہیں رہ چکے. اور آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ عزت سے استعفیٰ دے دیں، پھر آپ جائیں سیاست کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے تیزی میں آپ بتاؤں، اس کے بعد جو ہے آپ آئیں، آپ الیکشن لڑیں. آپ کا کراچی میں ایک حلقہ تھا، 2 سال بعد آپ الیکشن لڑیں. اس کے بعد اگر آپ کو عوام نے کہہ دیا تو پھر شاید آپ لڑیں. لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جس طریقے سے آپ تذلیل کر رہے ہیں. آپ تو کرتے رہتے ہیں، آپ اس سے پہلے مختلف کانسٹیٹیوشن پوسٹ پہ لوگ بیٹھے تھے، اسپیکر بیٹھا تھا، باقی لوگ بیٹھے جنہوں نے کی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور آخر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے، جن لوگوں نے استعفے دیے اور جن لوگوں نے بڑا واویلا کیا کہ ہمارے استعفے کیوں منظور نہیں ہوتے، احتجاج کیے، جب استعفے منظور ہو گئے پھر شور مچانا شروع کیا ہمارے استعفے کیوں منظور ہوتے. استعفے دیے اور الیکشن لڑنے کے لیے چلے گئے کہ ہمیں دوبارہ اسمبلی میں آنا ہے. پھر استعفے بھائی کیوں دیے؟ پھر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کیے، ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں. اور اب وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، عدالت میں گئے. آخری جو استعفے جو ان کی کھیپ ہے، ان کے استعفے جو ہے عدالت نے اس کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ہے وہ روک دیا. اس کے بعد کل پنجاب کے ایم این ایز کا جو ہے دوبارہ ایک کھیپ کو روک دی گئی. اب باقی صوبوں والے بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں بھی الیکشن میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ بھی کوئی مہربانی کریں. اب وہ بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر وہ اتنے تگڑے ہیں، ان میں اگر جرت ہے، ان میں الیکشن لڑنے کی غیرت ہے، تو پھر وہ عدالتوں میں نہ جائیں، استعفے دے کر الیکشن لڑیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے. لیکن ان کو اپنی حقیقت اور اصلیت کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اب میدان سے بھاگ رہے ہیں. اب لائے نا میدان میں. پہلے تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں نے سب حلقوں سے لڑنا ہے، پھر اس نے یو ٹرن مارا، پھر کہا تم لوگ لڑو، اپنے پارٹی والوں کو بولا. اب وہ بھاگ رہے ہیں میدانوں سے. لہٰذا ان میں اگر تھوڑی سی بھی جرت ہے اور غیرت ہے، میں کہتا ہوں الیکشن لڑیں تاکہ آپ کو حقیقت پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے. شکریہ، بڑی مہربانی، کیونکہ ہمارے دوست بڑے جی سہیل خان صاحب، سینئر موسٹ سہیل خان. یہ بتائیں کہ آپ نے صدر پرائم منسٹر سے اے پی سی بلانے کا مطالبہ کیا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اپیکس کی جو کمیٹی تھی اس کے فیصلوں کو اس میں لایا جائے گا، کیونکہ ہر مرتبہ اداروں کے جو سیکورٹی کے انچارج حضرات ہوتے ہیں وہ جدید اسلحے کا، گاڑیوں کی عدم دستیابی کا، اس حوالے سے وہ دہشت گردی سے نمٹنے میں کسی حد تک ناکامی کا اظہار بھی کر چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلائی جانے والی اے پی سی جو ہے اس کا کوئی فروٹفل نتائج نکلیں گے؟ دوسرا میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کے پی میں آٹا بالکل شارٹ ہو گیا ہے. آپ ابھی کل وہاں موجود تھے، لوگوں نے آپ کو یقیناً بتایا ہوگا. تو اس قسم کی صورتحال اور سے آپ کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں، بالکل ایپیکس کمیٹی میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی، تمام وہاں کی سیاسی جماعتیں موجود تھیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے تھے، اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے. آرمی چیف صاحب موجود تھے، ان کی اپنی ٹیم وہاں پر ساری موجود تھی. بریفنگز ہوئیں. سوال تو ہم نے بھی کیا کہ جب ہم نے این ایف سی ایوارڈ کیا، اس میں این ایف سی ایوارڈ میں اسپیسیفکلی یہ چیز رکھی گئی تھی کہ تمام صوبے، تینوں صوبے خیبر پختونخوا کو 1% این ایف سی کا ایکسٹرا دیں گے وار آن ٹیرر پہ. وہ آج تک ان کو مل رہا ہے جب تک اگلا این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوتا. تو وہ پیسے کدھر ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس لیبارٹری نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، جدید اسلحہ نہیں ہے، تو وہ پیسے آپ نے کدھر کھائے ہیں، کدھر کیے ہیں، کہاں پر ہڑپ کیے ہیں آپ نے؟ آج مطلب ہے کہ آپ کو اربوں خربوں روپے ملے ہیں، تو وہ آخر کہیں تو خرچ ہوئیں. بتائیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس فرانسک لیبارٹری نہیں ہے، ہمارے پاس جس چیز سے پوچھ کر ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ پیسے کدھر گئے؟ آخر کوئی چیز تو آپ نے کی ہوگی نا. اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اپنے ہر چیز پہ جو ہے وہ کٹ لگا کر ہم نے اپنے سیکیورٹی فورسز کو، اپنے پولیس کے نوجوانوں کو، ہم نے ان کو وپ کرنا ہے. اپنے ہر شہری کے تحفظ جو ہے ہم نے کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی، اور اسی چیز کو جو اپیکس کمیٹی، اسی چیز کو کہا گیا تھا کہ اس کو آگے بڑھا کر اے پی سی میں لا کے اس کو فل فلیج جو ہے ہم اس کی توثیق کریں گے. اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اے پی سی کا اجلاس ہونا چاہیے، اے پی سی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا ایک جو ہے ہم ایک قوم کو ایک پیغام دیں، قوم کو بتائیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ہم نے کیونکہ جس طریقے سے
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی واقعہ ایک خدا نخواستہ ہونے جا رہا تھا، روک گیا گیا ہے. لیکن اگر یہ آپ اس چیز کے انتظار میں ہیں خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ کے، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی کہ ہم خود کوئی اور واقعہ پیش ہو پھر ہم اے پی سی کریں. ہمیں تمام مصروفیات وزیر اعظم صاحب کو کینسل کر کر اے پی سی پہ توجہ دینے کی اے پی سی ہونی چاہیے. جہاں پر آپ نے آٹے کی بات کی، بالکل آٹے کی خیبر پختونخوا میں کمی ہے. ہماری جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ ریسنٹلی جب یہ نئی حکومت ٹرانزیشن ہوئی اور نگراں حکومت آئی، اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. ماضی میں افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو، سیاسی جماعت کے اپنے کارندوں کو آٹا دیا جا رہا تھا، افغانستان سمگل کیا جا رہا تھا. ابھی ہم نے پرزور یہ کیا ہے کہ افغانستان پہ جو ہے اسمگلنگ کم از کم روک لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی مشکلات ہیں، لیکن اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آٹا آئے، چینی ہو، گندم ہو، کھاد ہو، اسمگلنگ کے علاوہ ہمیں مطلب ہے کہ ہم اپنا پورا نہیں ہو رہا. ہم جو ہے ساتھ والے ممالک کو بھی اگر ہم سپورٹ، ٹھیک ہے ہمارا برادر ملک ہے، لیکن آپ اپنے اوپر بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا صورتحال ہے. لیکن اسمگلنگ کسی صورت میں بھی جو 2 نمبری ہے وہ نہیں ہو جائے. اور ماضی میں آپ نے دیکھا جس طریقے سے چینی کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، آٹے کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، لیکن اس چیز کو جو ہے ہمارا احساس ہے کیونکہ ماضی میں دونوں حکومتیں صوبے کی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی تھی، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اور پنجاب نے خیبر پختونخوا پہ آٹا بند کیا ہوا تھا. اب کل خیبر پختونخوا خدا نخواستہ کہہ دے کہ میں بجلی پیدا کروں، میں بجلی بند کر رہا ہوں، تو اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے اور انشاءاللہ اس پہ بہت جلد قابو پا لیا جائے گا. شاکر سلنگی صاحب سما سے. مولوی صاحب میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی آپ لوگوں سے؟ اتنی ساری تجربے کار جماعتیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس عمرہ کو جو سبسڈی دینے کے لیے اربوں ڈالر ہیں، غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ 1800 سی سی کی بجائے 4500 سی سی گاڑیاں وزراء استعمال کرتے رہیں. آپ کی نہیں بات کر رہا، وزراء کی بات کر رہا ہوں. اوورال اس کے لیے اخراجات ہیں، لیکن غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے. دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس پہ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کیوں فوکس نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ کہ آج جو چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، یہ تو وہی سین ریپیٹ ہوا ہے بشیر میمون والا. انہوں نے عمران خان کے لیے کہا تھا کہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ فلاں کے خلاف انتقامی کارروائی کرے. آفتاب سلطان نے آپ کی حکومت پر الزام لگا دیا ہے. تو آپ نے یہی کام چلانا ہے، اسی طرح سلسلہ عوام کا کچھ نہیں سوچنا؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ بالکل میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے، اس سے کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، کیونکہ ماضی میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جب ڈیل ہو رہی تھی اور اس کو پارلیمنٹ سے انڈورس کیا گیا تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے اس کو نہیں کیا جائے. اس کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس، ہمارے پاس آپشن نہیں تھا آئی ایم ایف کے جانے کے علاوہ. مہنگائی ہوئی ہے، اس کو بالکل ہمارا اس پہ ٹوٹلی فوکس ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے وزیر اعظم کم از کم یہ نہیں کہتا کہ میں پیاز اور ٹماٹر کے لیے نہیں آیا ہوں. ہم بالکل اسی کے لیے ہیں. ہم نے عوام کو ریلیف دینی ہے، ہم نے عوام کو ریلیف دینی ہے. اور اس کے بعد اب جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو یہی سب سے بڑا فوکس ہوگا کہ مہنگائی نہ ہو. جہاں تک آپ نے کہا، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ سب سے پہلے لیڈرشپ کو رول ماڈل بننا چاہیے، اور اس کا رول ماڈل وزیر اعظم اسی کابینہ ہے جس پہ آپ نے کہا ہے نا کہ بڑی گاڑی. بالکل اس پہ بہت جلد میں سمجھتا ہوں آج یا جب بھی ہے وزیر اعظم صاحب، یا بہت جلد ایک پریس کانفرنس ہونی والی ہے، اس پہ جو ہے وہ بتائیں گے یا میڈیا کے ذریعے بتایا جائے گا کہ کیا کیا جو ہے اسٹریٹجی ڈرائیو جو ہے جو آپ جس کو فوکس کریں. اگر وفاقی کابینہ، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ رول ماڈل نہیں بنے گی تو نیچے والے رول ماڈل نہیں بنے گے. اور بہت جلد اس کے اوپر اسٹریٹجی ڈرائیو کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج یا کل یا کسی بھی وقت اس کے اوپر ایک جو فیصلے کیے گئے وہ جلد آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بالکل میں سمجھ کہ کسی نے 4500 سی سی گاڑی اگر کسی وزیر نے چلائیں تو اپنی ذاتی چلا لے. اگر اس کے پاس ذاتی ہے تو ذاتی چلا لے. اگر اس نے سرکاری چلانی ہے تو پھر اگر 2 دن کے مزے لینے پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ ٹویوٹا کرولا پہ آ جانا تو پہلے سے بھی ٹویوٹا کرولا پہ چلے جاؤ. ہاں، چیئرمین نیب کے حوالے سے سوال کیا. اب دیکھیں مجھے آپ احتساب اکبر نہ بنائیں، ٹھیک ہے. احتساب اکبر یہاں پر بیٹھ کے جو ہے جس طریقے سے اس کا ترجمہ میں تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. چیئرمین نیب کے پاس، ہمارے پاس کم از کم ہم نے وہ موویز، ہم نے وہ آڈیوز کم از کم جو ماضی میں جو ڈرامے ہوتے رہے ہم نے وہ ریلیز نہیں کی. نہ ہمارے پاس کوئی ایسی، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز، اور نہ ہم یہ کوئی گھٹیا حرکت ایسی چیز کی کرتے ہیں. چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اگر ہم کہتے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے تو ہم آج زیادہ پی ٹی آئی کو اگر ہم پولیٹیکل ٹرانزیکشن کرتے تو آج زیادہ پی ٹی آئی آج جیلوں میں ہوتی، اندر ہوتی. ہم ان کی طرح نہیں جس طریقے سے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو، فریال تالپور صاحبہ کو، خورشید شاہ صاحب کو،
میاں صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, مریم, بہت سے, سعد رفیق صاحب, جی کس کا نام لیں گے, خاقہ نواسی صاحب کو, کس کے انہوں نے کس کو انہوں نے جو ہے نیب کے ذریعے پولیٹیسائز نہیں کیا. ہم نے تو نیب چیئرمین نیب کو جو ہے کہ جو ہے جو اس کے خلاف جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, ایک خاتون نے, جس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا. ہم تو کسی ایسے لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رکھا گیا. ہم تو کسی کے ایسے لوگوں کو سہولت کار نہیں بنے جس کو ہم چیئرمین نیب کو جا کے بلیک میل کریں کہ یہ کام کرو ورنہ نہیں ہوگا. ہم کسی کو اس قسم کی گھٹیا بلیک میلنگ کا نہ ہم رواج رکھتے ہیں اور نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جو ماضی میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے گھٹیا بلیک میلنگ کے ذریعے نیب کے چیئرمین کو استعمال کر کے اپوزیشن کے لوگوں کو اندر کیا. ناصر نقوی صاحب ABN. کوئی صاحب یہ بتائیں کہ عارف علوی نے جو 2 صوبوں کی انتخابات کے والے کی تاریخ دی ہے, اس کی عینی حیثیت کیا ہے؟ کیا جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن دونوں صوبوں میں الیکشن کے شیڈول کا اعلان کرے, اس بارے میں حکومت کیا اس کا نیا عمل کیا ہے؟ اور دوسرا جو ابھی آپ نے بات کی تھی کابینہ کی, تو 88 رکنی کابینہ ہے, کیا تمام وزراء اپنے خرچے کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس طرح حسن اقبال نے بڑی گاڑی واپس کر دی؟ دیکھیں بالکل 88 رکنی کابینہ میں احسن اقبال صاحب نے اقدام اٹھایا, باقی بہت جلد آپ جیسے میں نے کہا آ جائے گی. اس میں جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کو مراد نہیں ملتی ہے. اسپیشل اسسٹنٹ کے پاس جب تک عہدہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے ان کو جو ہے وہ مراد نہیں ملتی. لہٰذا بہت جلد اس کے اوپر بھی جو ہے ہم جو ہے ایک رول ماڈل جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے, تو بہت جلد اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے یا پریس ٹاک ہوگی, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت جلد آ جائے گی. پہلا آپ دوسرا کون سے عارف علوی صاحب کے اوپر میں ایک ہی بات کر سکتا ہوں. پہلی میں جیسے کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. بھئی پریزیڈنٹ صاحب کا کیا کام ہے, صدر پاکستان کا الیکشن میں کیا کام ہے؟ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے, انہوں نے گورنر صاحبان سے کرنا ہے, جو ان کا ایک رول ہے انہوں نے پلے کرنا ہے. اب یہ کہتے ہیں مجھے بیچ میں گنو. اب وہ کیا نام ہے, کہتے ہیں کہ یار میں میرا رول بیچ میں خواہ مخواہ ڈالو. بھائی تمہارا کیا کام ہے, تم جا کے کوئی کتاب پڑھ لو, آئین پڑھ لو, اتنے فارغ ہو, یا کسی کو بولو کہ تمہیں پڑھا دے اگر پڑھنا نہیں آتا کہ آئین میں کیا لکھا ہے, تمہارا رول کیا ہے, کہ تم جا کے کہو کہ یار میں نے میٹنگ کرنی اور مجھے بتاؤ کہ ایسے میں نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, گورنر صاحبان کے ساتھ انہوں نے وہ کرنا ہے, اور انہوں نے جو الیکشن کروانا ہے. اس میں پریزیڈنٹ کوئی رول نہیں ہے, بس وہی جو فکرہ شروع میں نے دہرایا کیا تھا وہی اس کے لیے کافی ہے میرے خیال میں.